अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फैसल नरोज खान। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा में हम 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोसाइंसेस के नाम से 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रहे हैं, जो कि 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा में जो है वो मुनक़िद की जाएगी। इस हवाले से बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, उनकी कुछ क्यूरीज हैं, कुछ सवालात हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वक्त हज़ारा यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत पुरफ़ज़ा माहौल में, इस ठंडे माहौल में खड़े होकर आपके उन क्यूरीज का, आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, ये कॉन्फ्रेंस जैसे कि मैंने बताया 12 से 14 सितंबर 2024 को हज़ारा यूनिवर्सिटी, ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये हमारी हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा है, यहाँ पे मुनक़िद की जाएगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में बाहर से लोग भी आएंगे और जो नेशनल स्पीकर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे इसमें जो ऑर्गेनाइज़र हैं, हमारे जो चीफ पैटर्न हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन नवाज साहब हैं, हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। देन आई एम द चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स, एडवाइजरी बोर्ड्स, पैनलिस्ट मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ जो बर्निंग इश्यूज़ हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, उनके हवाले से बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें 3-4 हमारे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी की चेयरपर्सन डॉक्टर शुमाइला नूरीन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर साजिद अली हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर मोहम्मद साजिद के अलावा बहुत से लोग हैं। डॉक्टर आसिफ साहब हैं, हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वकार अजीम साहब हैं, डॉक्टर उम्मे कलसूम हैं, निगल सुल्ताना हैं, मुदस्सर नवाज साहब हैं, और हमारी को ऑर्गेनाइज़र की काफ़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं और हमारे नेशनल इनवाइटेड स्पीकर भी हैं। काफ़ी नामी ग्रामी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स मौजूद हैं। हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो अक्सर पूछ रहे हैं कि इसमें ट्रैक्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एंड बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल एंड अप्लाइड बायो साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज, फार्मेसी एंड ड्रग डिस्कवरी है, ज़ूलॉजी एंड वेटनरी साइंसेज है, इसके अलावा अदर बायो साइंसेज हैं। अब ये मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं। इसके अलावा बायो की कोई भी ऐसी ब्रांच है तो आप उसमें जो है अपना एब्स्ट्रैक्ट भेज सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमने एब्स्ट्रैक्ट कैसे सबमिट करना है, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। आप जाएंगे हमारी हज़ारा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, या हमने एक लिंक दिया हुआ ब्रोशर पे भी मौजूद है, इसके अलावा हम आपके साथ शेयर करें। आप उस लिंक पे जाएंगे या डायरेक्ट आप लिखेंगे 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोसाइंसेज। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ के बारे में डिटेल मौजूद है। वहाँ पे कॉल फॉर एब्स्ट्रैक्ट, यानी किस तरह से आपने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भेजना है, तो वो सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। एक पेज का आपने एब्स्ट्रैक्ट भेजना है। तकरीबन हमने जो वर्डिंग आपके लिए की है 200 से 250 तक है। एक्सक्लूसिव आप जो टाइटल वगैरह या जो एफिलिएशन है उसको छोड़ के तकरीबन 200 से लेकर 250 तक वर्ड्स आपके होने चाहिए। बाकी सारी तरतीब इसमें दी हुई है। अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट शुड बी 200 to 250 वर्ड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टाइटल, ऑथर्स नेम एंड इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन। प्लीज़ यूज़ 10 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। टाइम्स न्यू रोमन आपने इस्तेमाल करना है। शुड बी 10 पॉइंट, जो टाइटल है शुड बी 10 पॉइंट बोल्ड, टाइटल बोल्ड होना चाहिए और ब्लॉक कैपिटल्स में होना चाहिए, और जो ऑथर्स नेम शुड बी ऑन द नेक्स्ट लाइन इन द 10 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन। अच्छा, फिर ये है कि इन केस ऑफ मोर देन वन ऑथर प्लीज़ बोल्ड द नेम ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑथर। जो ऑथर प्रेजेंट करेगा उसको आपने बोल्ड करके भेजना है। फिर इसके अलावा जो है ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन शुड बी द नेक्स्ट लाइन इन 10 पॉइंट न्यू रोमन, शुड इंक्लूड द सिटी, स्टेट एंड कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो 15 मिनट्स की होगी, जिसमें 2 मिनट्स जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। इसके अलावा आखिर में आ जाता है पोस्टर। तो पोस्टर के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पोर्ट्रेट इस्तेमाल करना है, और जो उसका साइज़ है 2.5 फीट उसकी विड्थ है, 2.5 फीट विड्थ है, और 4 फीट उसकी जो है हाइट। 2.5 × 4 ये आपने स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है पोस्टर का वो बना के लाना है। कलर स्कीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, पहले दिन जो है वो डे 1 जो 12 सितंबर 2024 है। रजिस्ट्रेशन जो है वो तकरीबन 8 बजे शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारा इनाग्रल सेशन 9 बजे शुरू होगा। फिर रिफ्रेशमेंट, टी वगैरह है, टेक्निकल सेशन है, फिर लंच और प्रे ब्रेक होगी, लंच हम आपको करवाएंगे। उसके अलावा टेक्निकल सेशन 2 होगा,
اور شام کے وقت جو ہے ایک لوکل ٹور ہم یہاں پہ قریب ترین ہم آپ کو یہاں پہ NTHRI یا ٹی گارڈنز ہیں وہاں پہ لے جا سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ جو ہے وہ آپ کو لے جائیں گے جو نزدیک ترین ہے. یہ آپ کا لوکل ٹور ہو جائے گا، ساتھ میں ہی آپ کو وہاں پہ چائے کی آفر بھی دی جائے گی. سیکنڈ ڈے جو ہوگا وہ سپٹمبر 13, 2024. اس دن میں ہمارا ٹیکنیکل سیشن 3-4 ہوگا، پھر لنچ اور جمعہ پریئر ہوگی. نماز کے بعد یا نماز سے پہلے لنچ آپ کو آفر کیا جائے گا. پھر ٹیکنیکل سیشن 5 ہوگا، پھر ٹی اور پوسٹر سیشن ہوگا، اور رات کے وقت جو ہے وہ کلچرل نائٹ اور ڈنر ہوگا. بہت اچھا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے، آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ ہم اس میں کمپٹیشن بھی رکھتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ چھوٹا سا کلچرل پروگرام ہوتا ہے، ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ڈنر جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے. جو ڈے 3 ہوگا ہمارا یعنی سپٹمبر 14, 2024. اس دن میں ہم آپ کے لیے ٹیکنیکل سیشن 6 لائیں گے، پھر کنکلوڈنگ سیشن تقریباً 11 سے 12 بجے تک ہوگا. اس کے بعد لنچ اور پریئر بریک ہوگی، اور پھر ایکسکرشن ٹور ہوگا. ایکسکرشن ٹور میں ہم آپ کو یہاں قریب ترین جو ہے وہ سرن ویلی یا ادھر تک لے جائیں گے. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا 3 دن کا پروگرام ہے. بہت سے ہمارے جو کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے یا دور سے لوگ آ رہے ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرپ بھی دیا جائے. تو وہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہوتا ہے، یعنی 4تھ ڈے جو ہے اتوار کا دن جو ہوگا 15 سپتمبر جو ہوگا وہ ایک پرائیویٹ ٹور ہم آپ کے لیے ناران کے لیے ارینج کر دیں گے، یا کشمیر کا کر سکتے ہیں. وہ ابھی ہمارے پلان میں ہے، جیسے ہی فائنل آپ کے متفقہ ڈیسیجن سے اس کو فائنل کریں گے، اور ہم مختلف ٹورسٹ کمپنیوں کے ذریعے یا پرسنل طور پہ اس کو آرگنائز کر کے ارینج کر کے تو جتنی بھی ایکسپینڈیچر آتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے پر پرسن کتنا خرچ آ رہا ہے. تو بہت اکنامک اس میں ہم آپ کو وہاں تک لے جائیں گے. باقی رہے گی جی رجسٹریشن کی بات. تو رجسٹریشن کے لیے جو انٹرنیشنل ہیں ان کے لیے فزیکل ہے یا ورچوئل ہیں تو $100 ہم نے صرف رکھا ہے، اور جو ہمارے اکیڈیمکس ہیں یا گیسٹ ہوں گے 5000 ہوگا، اور اسٹوڈنٹس کے لیے 3000 ہوگا. ہمارے آن لائن پورٹل پہ جو ہے اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے. اس اکاؤنٹ میں آپ جو ہے وہ یہ فی جمع کروائیں گے تو تب آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر بھیجا جائے گا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ یونیورسٹی کا میوچل اکاؤنٹ ہے. ٹریجر بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اسٹوڈنٹس، فیکلٹی، اسٹاف، گیسٹ جتنے بھی لوگ فیس سبمٹ کریں گے اس کے بعد ری ایمبرس والا پروسیس بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں یہ ایک سرکاری ایک اکاؤنٹ ہے، تو اس میں سے جو ری ایمبرسمنٹ ہے اس کا پروسیس لینتھی ہے اور ہم ایوائڈ کرتے ہیں اس کو. میں اپنے پارٹیسپینٹ کو اکوموڈیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں، کیونکہ زیادہ تر جو کیوریز آتی ہیں وہ اکوموڈیشن کے حوالے سے ہیں. تو ہر دفعہ ہم جو بھی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میل ہیں یا فیمیل، ہمارا آن کیمپس اسٹوڈنٹ ہاسٹلس ہیں. ان اسٹوڈنٹ ہاسٹلس کے اندر ہم ان اسٹوڈنٹس کو ٹھہراتے ہیں. تو اگر آپ ہاسٹل کے اندر اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بالکل کلیئر یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر بہت کم بیڈز یوز کیے جاتے ہیں، فلور بیڈنگ زیادہ تر ہوتی ہے. تو اگر آپ فلور بیڈنگ پہ اگر آپ ایزی اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، تو آپ ویلکم، ہم آپ کو فری میں یہاں پہ ٹھہرائیں گے. باقی فیکلٹی کے لیے ہے کہ ہم ہوٹلز میں ارینجمنٹ کریں گے، ہوٹلز ہم ہائر کریں گے اور آپ کو بتا دیا جائے گا. اکنامک ہوٹل ہوں گے. ویسے تو ہم جس جگہ موجود ہیں یہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، یہاں پہ کافی ایکسپینسو ہوٹلز ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے بڑے اکنامک ہوٹل ارینج کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ نے پے کرنا ہوگا اپنے طور پہ. صرف 1 نائٹ جو ہوگی، چاہے وہ 13 کی نائٹ ہے یا 14 سپتمبر کی نائٹ ہے یا 12 کی نائٹ ہے، کوئی ایک نائٹ ہم آپ کو فری جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ باقی آپ 1 رات 2 رات جتنے بھی ٹھہرنا چاہیں آپ نے خود جو ہے وہ پے کرنا ہے. اور یہ شیئرڈ بیسس پہ ہوگا، 2-3 لوگ آپ مل کے ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، اور میرے خیال سے زیادہ زیادہ پر نائٹ آپ کا 1000-1200 سے زیادہ نہیں آتا. اور اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو رہائش کے لحاظ سے، کمروں کے لحاظ سے بہت زیادہ چوزی ہیں، ٹچی ہیں، کہ ان کو بہت اچھا کمرہ چاہیے، ان کو ویل فرنش چاہیے، تو وہ ہوٹلز میں اپنے لیے اکوموڈیشن سیلف بیسس پہ کر سکتے ہیں. 1 نائٹ ہماری طرف سے ہوگا، لیکن ہوٹلز جو ہمارے جو ریکمینڈڈ ہوٹلز ہوں گے، کیونکہ وہ اکنامک بھی ہیں اور اچھے ہوٹلز ہیں. اس کے علاوہ باقی آپ اپنی مرضی پہ کہیں بھی رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں. اگر آپ نے ہاسٹلز میں رہنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ گزارا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ٹورز کا جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا پہلے دن لوکل ٹور ہوگا، دوسرے دن جو ہے وہ ڈنر پلس کلچرل نائٹ ہوگی، تیسرے دن پھر ہم سرن کا ایک ٹور آپ کا لے کے جائیں گے، اور چوتھے دن جو ٹور ہوگا وہ ایک پرائیویٹ ٹور ہوگا. وہ گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے، ہم کوئی کمپنیز کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں، اور اچھا ہمارا ٹور جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ ناران تک ہو سکتا ہے، وہ کشمیر سائڈ پہ ہو سکتا ہے، وہ ہم چھتر پلین لے جا سکتے ہیں، کسی اور ایریے میں لے جا سکتے ہیں، وہ آپ کی مشاورت سے ہوگا.
تو اس کے علاوہ بھی کوئی کیوری ہو تو ضرور وہ پوچھیے گا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ زیادہ تر چیزیں ہمارے بروشر میں بھی موجود ہیں. ہمارا آن لائن جو کانفرنس کا پورٹل ہے اس میں بھی ہر چیز واضح اور کلیئر ہے. تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو جو لوگ ایبسٹریکٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایبسٹریکٹ کا ایک سیمپل بھی موجود ہے. تو وہاں سے بھی اس کو اٹھا کے آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن میری پھر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ لاسٹ ایئرس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے والا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ اٹھا تو لیتے ہیں لیکن اس میں یا ٹائٹل چینج نہیں ہوتا یا ایون جو آتھرز کے نام ہوتے ہیں یا افیلیشن وہ چینج نہیں ہوتی. آپ صرف کچھ چیزیں چینج کرتے ہیں اور وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں. اس میں میجر مسٹیکس ہوتی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ میں جی پکچرز کتنی ڈالنی ہیں, ریفرنسز کتنے ڈالنے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کبھی ایبسٹریکٹ لکھا ہی نہیں, کیونکہ ایبسٹریکٹ میں نہ تو پکچر آتی ہیں نہ اس میں ریفرنسز آتے ہیں. ایبسٹریکٹ سمپل پلین ہوتا ہے جس میں آپ تقریباً 200 سے 250 ورڈ میں پورا سمرائز کرتے ہیں. انٹروڈکشن سے شروع ہوتے ہیں, میتھڈالوجی, ریزلٹس آپ کے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی کنکلوژن ہوتی ہے اور ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, کی ورڈز ہوتے ہیں. تو یہ کر کے آپ بھجوا دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے ہو تو ہمارے بروشر پہ, ہمارے آن لائن پورٹل پہ ہمارے نمبرز بھی موجود ہیں, ہمارے ای میلز موجود ہیں, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو مختلف لوگ کیوریز, ہمارے جو پارٹیسپینٹ مختلف کیوریز جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں, تو وہ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیں اور ان کے جو ہیں وہ جو کیوریز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں. اگر پھر بھی کوئی کیوری رہ گئی ہے تو آپ وہ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. مانسیرا میں موسم بہت ہی خوشگوار ہے. ویسے تو گرمی ہوتی ہے لیکن کچھ دنوں سے موسم بہت اچھا ہے. آج کا موسم آپ دیکھ سکتے ہیں, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی ٹھنڈا موسم آپ کو دکھائی رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر فیصل نروز کو اجازت دیجیے. ہم آپ کو ہزارہ یونیورسٹی کا اور مانسیرا کا خوبصورت ویو دکھاتے ہیں.